السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کچھ ازمار سے قبل آئیے ہمارا مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسمنا جھم جھم کر درود پاک کا ہدیان شاہ بازن پر اللہم صلی علی سیدنا محمد امام الجود والکرم والہ الکرام اجمعین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہیں نہ کسی چیز کا خوف نہ غم۔ اور یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وكانوا يتقون، جو ایمان لائے، تقوی اختیار کیا۔ ایمان اور ایمان کے بعد تقوی، ایمان یہ ساری عبادتوں اور سارے اعمال کی اصل اور اس کی جڑ ہے کہ بغیر ایمان کو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں۔ بندہ جتنی بھی نیکیاں کر لے، جتنے بھی اچھے کام کر لیں، بھلائی کے کام کر لیں، جب تک ایمان نہیں، بندے کے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں۔ اب دنیاوی فائدہ تو حاصل ہو سکتا ہے لیکن آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اللہ اسے دنیا ہی میں اچھے کاموں کا بدلہ عطا فرماتا۔ تو ایمان تو اصل ہے، اور ایمان کے بعد رب فرماتا ہے تقوی اختیار کریں۔ اب یہ تقوی کچھ عام لوگوں کا تقوی ہوتا ہے، کفر و شرک سے بچنا اور ایمان لے آنا، یہ عام لوگوں کا تقوی۔ یہ جتنے بھی نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں، نام کے یعنی نام مسلمان ہیں، کام کبھی وہ اسلام والا کرتے نہیں ہیں، وہ سب یہ عام عوام میں ہیں، عام لوگوں میں ہیں کہ صرف کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچا لینا، یہ تقوی۔ تو یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ کچھ ہوتے ہیں خاص، اور خاص لوگوں کا تقوی یہ کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائیں، کفر و شرک کے علاوہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو یہ خاص لوگوں کا تقوی۔ اور ایسے خاص تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے آج کے زمانے میں۔ عام تو بہت ہیں لیکن خاص جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ مسئلہ ہے۔ پرانے زمانے میں ایسا نہیں تھا، پرانے زمانے میں بہت سے مل جاتے تھے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں ایسے تلاش کرنا کہ جو خاص ہوں، کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، یہ بھی تھوڑا مشکل ہے۔ تو پھر اس سے بھی بڑھ کر تقوی کا درجہ، اخص الخواص کا، خاص سے بھی خاص اور اوپر کا درجہ وہ ہے اخص الخواص کا تقوی۔ اور یہ تقوی یہ ہے کہ جس میں بھی ذرا سا بھی شک ہو، بندہ اسی سے رک جائے، جس میں ذرا بھی شک ہو بندہ اس سے رک جائے، جو بات دل میں کھٹکے بندہ اس سے رک جائے، اسے یعنی کہ ہر کام میں، ہر فعل میں، ہر چیز میں بندہ صرف یہ دیکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے۔ اگر اللہ اور رسول کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے ٹھیک ہے، رک جاؤ، ختم، کرنا ہی نہیں، اس میں جانا ہی نہیں جس کا اللہ اور رسول نے حکم نہیں دیا۔ تو پھر اگر بندہ اس تقوی پر پہنچتا ہے تو پھر یہ خاص الخواص کا تقوی۔ اور ہمارے بھائی نے دیے ہیں 500 روپیہ مسجد کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ دینا قبول فرمائے۔
تو یہ ہے اخص الخواص کا تقویٰ کہ بندہ جو دل میں کھٹکے اسی سے رک جائے، جس میں شبہ پیدا ہو، شک ہو، بندہ اس سے رک جائے کہ نہیں یہ کام پتہ نہیں اللہ اس سے راضی ہو یا نہ ہو، تو پھر بندہ رک جائے۔ تو اب جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے، اس تقوی کے مقام پر، تو پھر وہ اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہوتا ہے، پھر اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل ہوتا ہے۔ اگر بندہ صرف گناہوں سے رکتا ہے تب بھی اولیاء اللہ کی فہرست میں شامل نہیں ہوتا، نیکیوں کے کام کرتا ہے، سارے اعمال عبادتیں نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے رکا ہوا، لیکن پھر بھی ولی نہیں ہے، پھر بھی ابھی ولایت کا مقام نہیں۔ ولایت کا مقام تب ملتا ہے جب وہ شکوک و شبہات سے بھی رک جائے، لا یعنی چیزوں سے بھی رک جائے، اور جب وہ لا یعنی چیزوں سے رکتا ہے تو پھر اللہ کے قرب میں یعنی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور پھر ولایت کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ اب یہ لا یعنی چیزیں کیا ہے؟ کہتے جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جو بیکار کی چیز ہو، جس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی فائدہ نہیں، بندہ ہر کام میں دیکھتا ہے کہ اب دین میں اس کا کوئی فائدہ ہے، اگر ہے تو وہ کرتا ورنہ نہیں کرتا، اس چیز سے رک جائے تو سمجھو کہ اب یہ بندہ اخص الخواص کے تقوی پر فائز ہوا ہے۔ اب یہ لا یعنی چیزیں بہت سی ہیں ہماری لائف میں، تو اتنی زیادہ ہیں، ہم روزانہ 24 گھنٹے میں اتنے فالتو کے کام کرتے ہیں کہ جس کی کوئی گنتی نہیں۔ اگر ہم یعنی کہ لسٹ بنانے بیٹھ جائیں تو لمبی چوڑی لسٹ بنے گی کہ جو ہم بیکار کے لا یعنی کام کرتے ہیں، یعنی ولایت کے درجے تک تو ہم نے ابھی ولایت کے درجے تک تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی چھونا بہت دور کی بات ہے، محسوس بھی نہیں کیا ہم نے، ہے نا؟ ایسے بہت سے لا یعنی کام، بیکار کے کام ہم کرتے ہیں کہ جہاں ایسے ہی آپ بیٹھیں موبائل میں اگر آپ لگے ہوئے ہیں، فیس بک یوز کریں، لا یعنی کام ہے، بیکار کا فالتو کا کام ہے۔ آپ واٹس ایپ پر میسج میں صرف دوستوں سے باتیں کریں، گپ شپ کریں، بیکار کا کام ہے۔ آپ یعنی کہ ویسے بازار میں گھومنے نکل گئے تو چائے پی کر آتے تو چائے پینے گئے نا، فالتو کا کام ہے، لا یعنی کام ہے، بیکار کا کام ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ چلو دوستوں کے ساتھ مل کر، ہے نا، تھوڑا سا چائے پیتے ہیں، باتیں کریں گے، آپ بیٹھ کر 11 یعنی کہ رات میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کی صحیح آپ نے باتیں کی، فالتو کا کام ہے، لا یعنی کام ہے۔ تو گویا ابھی آپ کی بڑی لمبی فہرست ہے، ایک لمبی لسٹ ہے کہ جہاں ہم اخص الخواص کے تقوی تک پہنچ ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم تو خاص لوگوں کے تقوی تک بھی پہنچ جائیں تو بڑی بات ہے۔ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے لگ جائیں نا کہ ہم گناہ نہ کریں، اعمال صالحات کی طرف بڑھیں، گناہوں سے رکنا شروع کریں، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہمیں مل جائے تو بڑی بات ہے، یہی بہت بڑی بات۔ لیکن ہمارے اندر تو ابھی وہ بھی نہیں، ہماری زبان پر 24 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنی غیبتیں اور چغلیاں آتی رہتی ہے، اور اس سے تو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بلکہ بات یہ ہونی چاہیے، ہمارا ایک یعنی کہ کیریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی فالتو بات کر رہا ہے تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں، یا تو اگر خاموش کر سکتے ہیں تو خاموش کر دیتے، بھائی چپ ہو جا، بول مت، بات مت کر، یہ بات ہی رہنے دے، ہے نا، یہ بات ہی مت کر۔ اور اگر وہ کر رہا ہے تو ہم وہاں سے ہٹ جائیں کہ نہیں وہ رکتا نہیں ہے تو ہم وہاں سے چلے جائیں، ہم اپنے آپ کو تو روک لیں لا یعنی باتوں پہ سننے سے۔ ایک بزرگ انہوں نے اپنے ایک مرید سے فرمایا، وہ بزرگ کی شادی بھی ہو چکی تھی، بچے بھی تھے، اور انہوں نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ یہ ایک یعنی کہ کھیر کا پیالہ دیا اور فرمایا کہ ندی کے اس پار چلا جا، ندی کے اس پار چلا جا، وہاں ایک یعنی کہ جنگل میں ایک بزرگ ملیں گے، بڑے بھوکے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں، بڑے بھوکے ہیں کافی دنوں سے، تو انہیں کھیر کھلا کر آ جانا، کھیر کھلا کر آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو گیا بندہ، لیکن کشتی کا کوئی انتظام نہیں، واپس آ، حضور کوئی کشتی نہیں ہے تو میں ندی کیسے پار کروں گا؟ آپ نے کہا کہ جا ندی سے کہہ دینا کہ مجھے ایسے آدمی نے بھیجا، ایسے شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے کبھی اپنی یعنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے، جس نے کبھی بھی اپنی بیوی سے صحبت نہیں کی ہے، ایسا آدمی نے بھیجا ہے، مجھے راستہ دے دے، جس نے کبھی اپنی خواہشات نفسانی پوری نہیں کی ہے تو مجھے راستہ دے، تو وہ تو ندی پر چلنا شروع کرنا، پار ہو جائے گا۔ بندہ گیا، چلو ٹھیک ہے، پہنچ گیا، اور چلتے چلتے یعنی ندی سے جا کر کہا مجھے ایسے آدمی نے بھیجا، ایک اللہ کے ایسے بندے نے بھیجا کہ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کبھی پوری نہیں کی، وہ کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، مجھے ہے نا اس پار لگا دے، اور پھر چلنا شروع کیا تو ندی کے اوپر چلتا ہوا پار ہو گیا، پہنچا اس ولی کے پاس، اس بزرگ کے پاس، کھیر کا پیالہ پیش کیا، انہوں نے کھیر کھائی، اور کھیر کھا کر اب واپس جانا ہے، کٹورا لے لیا، اب واپس جانا تو کشتی تو پھر نہیں ہے،
تو کہا کہ حضور آ تو گیا تھا لیکن اب جاؤں کیسے واپس، کشتی وغیرہ آیا تھا اب واپس، تو کہا کہ جا کر ندی سے کہہ دینا کہ میں ایسے بندے کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس نے آج تک کبھی کچھ کھایا نہیں ہے، کبھی کچھ کھایا نہیں، راستہ دے دے گی ندی تجھے۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ بندہ آ گیا ندی سے، کہا کہ میں ایسے بندے کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں ہے نا، مجھے راستہ دے۔ تو ندی کے اوپر سے چلتا ہوا پھر گزر گیا، بغیر پیر گیلے ہوئے، بغیر ڈوبے، ویسے چلتا ہوا آرام سے جیسے زمین پر چلا پانی پر چل کر پار ہو گیا، لیکن دماغ ابھی کام نہیں کر رہا۔ ایک بندہ جس نے میرے سامنے پورا کھیر کا پیالہ کھا گیا، اور بندہ کہہ رہا ہے کہ آج تک میں نے کچھ کھایا نہیں، بول دے رہا، اور ندی بھی کتنی بیوقوف ہے، چلنے دے دیا، راستہ دے دیا، چلنے کے لیے دے دیا، اور پھر جن کے پاس سے گیا تھا وہ شادی شدہ ہیں، ان کی اولادیں ہیں، بیوی کے پاس گئے ہوئے بغیر گئے ہوئے اولادیں کیسے ہو گئی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی ایسے بندے کے پاس آ رہا ہوں، ایسے بندے نے بھیجا کہ جو اپنی بیوی کے کبھی قریب نہیں ہوا تو راستہ دے دے گی ندی، اور اب ندی بیوقوف، اس نے راستہ دے بھی دیا۔ ندی کتنی سمجھدار تھی، آپ بیوقوف سمجھ رہے ہو، بڑی سمجھدار تھی، اس لیے کہ وہ بزرگ، اب یہ بندہ پریشان ہے کہ آخر ماجرا کیا ہے، میرے سامنے کھایا ہے، میرے سامنے ان کی اولادیں ہیں، اور دونوں الٹی الٹی باتیں کر رہے ہیں، باتیں الٹی الٹی ہو رہی ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے پھر اپنے پیر سے پوچھ لیا، حضور ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، کہا پوچھو؟ تو حضور آپ نے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ ندی سے کہنا کہ کبھی اپنی بیوی کے قریب نہیں گیا، ایسے آدمی نے بھیجا، انہوں نے کھیر میرے سامنے کھائی، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسے ندی سے کہہ دینا کہ ایسے آدمی کے پاس سے واپس جا رہا ہوں کہ جس نے کبھی کچھ کھایا نہیں، تو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا کہ یہ اس لیے کہ ہم نے اگر اپنی بیوی سے صحبت بھی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، خواہشات کے لیے نہیں کی ہے۔ بندہ شادی کرتا ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے خواہشات کے لیے، اس نے شادی کی ہے خواہشات نفسانی کے لیے، ہے نا، خواہشات پوری کرنے کے لیے کہ وہ حرام سے بچ جائے گا، تو حرام سے بچ جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، اور یہ حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرے گا، گناہ سے تو بچ گیا، صحیح ہے، لیکن یہ گناہ سے بچا ہے نا تو صرف خاص کا تقوی اختیار کیا، گناہ سے بچا اور حلال طریقے سے اپنی خواہشات کو پوری کی، صرف گناہ سے بچا، خاص لوگوں کا تقوی۔ لیکن خاص خواص کا تقوی یہ کہ انہوں نے تو خواہش پوری کرنے کے لیے صحبت نہیں کی، بیوی کے پاس نہیں گئے، اللہ کے حکم سے گئے ہیں، رسول اللہ کی سنت سمجھ کر گئے ہیں، اللہ کا حکم ہے باشرہن بالمعروف، اس لیے گئے ہیں، اس لیے گئے۔ تو کہا ہم نے اپنی خواہشات کے لیے اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کی، بلکہ اگر کی ہے تو اللہ کے حکم کی وجہ سے کی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر کی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تراکہ ہوا تراکلو، نکاح کرو اور نسلیں بڑھاؤ، اس لیے کہ میں قیامت میں تمہاری کثرت نسل کی وجہ سے تم پر فخر کروں گا، تم پر فخر کروں گا۔ تو ہم نے تو بس اللہ و رسول کے حکم کی بنیاد پر یہ کام کیا، ورنہ ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ تو پھر یہ وہ بزرگ جنہوں نے کھیر کا پیالہ کھایا، کہتے اپنے پیٹ کی، یعنی کہ ایک تو ہم ہوتے ہیں جب کھانا آیا دیکھا اچھا کھانا ہے تو دبا دبا کر کھایا، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں، سانس لینے کی بھی جگہ نہیں، اور پھر اس کے بعد ڈکار پر ڈکار شروع ہو گیا، بندہ ڈکار پر ڈکار کھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واقعہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ زور زور سے ڈکارے کھاتا ہے قیامت میں بھوکا اٹھایا جائے گا، قیامت سے بھوکا اٹھایا جائے گا۔ بھئی کھانا کیوں اتنا کہ تمہیں یعنی کہ سانس لینے کی جگہ نہ بچے اور پھر کرنا پڑے، ہے نا، یہ کرنے کی ضرورت کہ آپ کھاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت بھر کے کھاتا ہے، کافر 7 آنت بھر کے کھاتا ہے، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، قناعت کے ساتھ کام لیتا ہے، مومن یہ سوچ کر کھاتا ہے کہ اگر زیادہ کھا لیا تو سستی آئے گی، سستی آئے گی تو عبادت نہیں کر پاؤں گا۔ ہم کیا سوچتے ہیں، یا پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا بہت سستی آتی ہے تو پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں، لیکن اولیاء اللہ یہ سوچتے ہیں کہ کھانا اس لیے کھانا ہے کہ عبادت کے لیے تھوڑی سی طاقت مل جائے، تھوڑی سی طاقت مل جائے، تو پھر وہ حساب سے کھاتے ہیں، وہ تھوڑا سا کھاتے ہیں، اور تھوڑا سا کھانے لگا کہ ہاں بس کافی ہے، اب میں تھوڑا کھڑا رہ سکتا ہوں، آج رات تو نکل ہی جائے گی، آج رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کر کے نکل جائے گی، چکر نہیں آئیں گے، تو تھوڑا سا کھا لیا تھا، تھوڑا سا کھا لیا، اب پھر دوپہر میں کیوں کھانا، ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ اولیاء اللہ کا مقام، ہم 2 کیا 3 ٹائم کھاتے، ناشتہ بھی کرتے، دوپہر کا کھاتے، رات کا کھاتے، 3 ٹائم کھاتے، کھائیں، منع نہیں ہے، اچھی بات ہے نا، لیکن ایک لمٹ ہونی چاہیے،
وہ لمٹ یہ ہے، اگر آپ نے کھانے پر اپنے کھانوں پر کنٹرول کیا تو پھر نہ آپ کر کے ڈکارے کھا رہے ہوں گے، نہ ہی آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوگا، ایسیڈیٹی بھی نہیں ہوگی، ساتھ ہی ساتھ آپ کو عبادتوں میں سستی بھی نہیں آئے گی، آپ سستی نہیں آئے گی۔ آپ نے پیٹ بھر کر کھایا نا تو پھر سستی آ رہی ہے، آپ ڈھیلے ہو گئے، آپ کے آسا ڈھیلے ہو گئے، کیوں؟ جس سے کہ باڈی میں اتنا سب گیا ہے تو اب وہ چاہتا ہے کہ میں تھوڑا آرام دے نا تاکہ میں اپنا کام کر سکوں، آرام چاہیے۔ اب پیٹ بھاری ہو گیا تو پھر سونا ہے، اب سونا ہے تو پھر بندہ سو گیا، اور سویا تو کیسا سویا، کیسا کہ پھر سوتا ہی رہ گیا، لمبی چوڑی نیند نکالی۔ تو کہنے کی بات ہے کہ ہمارے کھانوں پر کنٹرول ہونا، تو اولیاء اللہ کھاتے بھی ہیں، وہ کئی دن بعد کھاتے تو تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر ہم 3 ٹائم کھاتے ہیں پھر بھی اگر پہنچ گئے نا کہیں پر دعوت میں اچھا مل گیا نا، چکن فرائی ہے اور یہ ہے، تو پھر نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا دوپہر میں کھایا تھا، ہم پھر شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اگر ہم نے رات کا کھانا کھا لیا اور پھر ایک بندہ آ گیا، چل نا اپنے جاتے ہیں، آج جانے کا تھا یار، میں نے کھانا کھایا، چل یا کوئی بات نہیں، تو پھر بندہ چل دیا اور پھر پہنچا، بول رہا تھا کہ کھا کر آیا ہوں، بول رہا تھا کہ کھا کر آیا ہوں، ہے نا، میں نے کھانا کھا لیا، لیکن جب سامنے آیا نا تو پھر توڑنا شروع کیا، تو ساتھ والا جو بغیر کھائے آیا تھا وہ بھی دیکھتا رہ گیا، یہ کھا کر اتنا کھاتا ہے تو بغیر کھائے کتنا کھاتا ہوگا۔ یہ ہمارا یہ حال ہے، اور یہ اخص الخواص کا معاملہ ہے، یہ خاص لوگوں کا معاملہ، اخص الخواص ہوتے ہیں وہ اپنی لمٹ یہ رکھتے ہیں کہ ہم کھائیں گے بھی تو صرف اتنا کہ عبادت کے لیے قوت و طاقت مل سکے۔ ان کا کھانے کا مقصد بھی، ہمارے کھانے کا مقصد اپنی خواہشات پوری کرنا۔ ہم گزر رہے تھے، بڑی پیاری خوشبو آئی تو ہم کھانے پہنچ گئے، کھچڑا بک رہا تھا لاری پر، ہم پہنچ گئے، ہم نے نہیں دیکھا کس کی لاری ہے، کون بیچ رہا ہے، ہم نے توڑنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے چکن کی خوشبو آئی پہنچ گئے، ہے نا۔ رمضان میں، ماہ رمضان تھا تو اب پورا دن تو روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان ہی میں تو رات میں ہم گھومنے نکلتے ہیں، تو پھر ہم نکلے ہیں اور رات میں جا کر ہم نے توڑا برابر سے، اتنا کہ بس اللہ کی پناہ، ہے نا، اتنا ہم یعنی کہ دبا دبا کر کہہ رہے کہ کھانے سے منع، کھانا منع نہیں ہے، کھا سکتے ہیں اور آپ کھائیں اور کھا کر آپ قوت و طاقت حاصل کریں۔ میں جو فرق بتانا چاہتا ہوں وہ کہ ہم کھاتے ہیں اپنی خواہشات کے لیے، اپنے من کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے ولی کھاتے ہیں اللہ کی عبادت میں طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ وہ کھاتے تو صرف اس لیے، انہیں ان کی نظر خواہشات پر نہیں ہوتی، بلکہ ان کی نظر اس بات پر ہوتی ہے کہ کھاؤں گا تو تھوڑا سا طاقت ملے گی، اللہ کی عبادت کر سکوں گا۔ پھر وہ عبادت کرنا شروع کرتے نا تو پھر پوری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہم 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں نا تو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یار گھڑی پر ہماری نظر ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہیں یار یہاں 50 منٹ لگتے ہیں، وہ مسجد وہاں تو 40 منٹ میں باہر ہو جاتے ہیں۔ ہماری نظر اس پر ہوتی ہے، یہاں 50 منٹ لگتی ہے، وہ مسجد تو 40 منٹ لگتی ہے، وہ مسجد تو کیا کہنا، وہاں تو آدھے گھنٹے میں باہر ہو جاتے ہیں، 30 منٹ میں باہر ہو جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو آئی تھی، شاید انڈونیشیا چائنا وغیرہ کہیں کی تھی، انڈونیشیا ملیشیا میں سے کہیں کی ہے، تو وہاں ایک بندہ جو تراویح پڑھا رہا ہے بالکل کامیڈی کر رہا ہے، اتنی اسپیڈ میں بھاگ رہا ہے نا کہ اگر وہ بندے نے نماز کا مذاق اڑایا وہ کافر ہو گیا، نماز کا مذاق اڑایا تو وہ کافر ہو گیا۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ اب یعنی لوگ دیکھیں گے تو سوچیں ہماری عبادتوں کا مذاق اڑائیں گے، ہمیں ایسے ویڈیو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہم یعنی کہ کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم اور اولیاء اللہ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی خواہشات کے لیے کھاتے ہیں، ہم ہر کام اپنی خواہشات کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں سستی آ رہی تھی تو ہم کیا کریں گے، ہمارا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو ہم ٹائم پاس کے لیے کیا کریں؟ لوگ تو مسئلے پوچھتے ہیں مجھ سے، باقاعدہ مجھ سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ حضرت اگر لوڈو گیم کھیلے نا، گھر والے ایسے ہی، کوئی یعنی شرط ورت نہیں، روپیہ پیسہ کچھ نہیں، ایسے ہی اگر بیٹھ کر لوڈو گیم کھیلیں تو کیسا؟ میں نے کہا جائز نہیں، یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسے ہی کھیل رہے ہیں، ایسے ہی کھیل رہے ہیں، تو ٹائم پاس کرنے کے لیے قرآن پڑھنا، ٹائم پاس کرنے کے لیے رسول پاک کی سیرت پر، ٹائم پاس کرنے کے لیے کسی کی تقریر سن، ٹائم پاس کرنے کے لیے نعت سن۔ اگر تجھے ٹائم پاس کتاب لے کر بیٹھ جاؤ دیکھو کیسے ٹائم پاس ہوتا ہے، لیکن ہمارے اندر وہ بات ہے کہ کتاب کا اگر ایک پیج بھی آپ پڑھیں گے نا تو آپ کا دل تو ادھر ہی ہے، وہ موبائل جو بازو میں رکھا ہوا ہے نا، ایک پیج پڑھتے پڑھتے اور بندہ دیکھ تو لوں کہ کوئی نوٹیفیکیشن آیا کہ نہیں آیا، تو بندے کی نظر، اس کا دل، سب کچھ موبائل میں لگا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بند کر کے رکھ دو،
जिन्होंने भी ये काम शुरू किया है, मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं ना, मोटिव करते हैं, उन्होंने बाकायदा लोगों को, आप नवर जमा हैदराबाद के यानी कि बहुत बड़े स्पीकर हैं, मोटिवेशन स्पीकर, उनके यहाँ बाकायदा यानी कि कोर्स चलता है, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर्स उनके यहाँ कोर्स के लिए आते हैं। एक महीने की फीस 50,000 रुपया है, एक महीना की फीस 50,000 रुपया। जानते हैं उनके यहाँ जब बंदा कोर्स के लिए जाता है ना, तो उन्हें सबसे पहली शर्त रखी जाती है, आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, 24 घंटा यूज नहीं करना। असर से मगरिब के बीच में आपको मोबाइल यूज करने का मौका दिया जाएगा। अगर कहीं पर बात करनी है, काम है तो करो, वरना फिर रख दो, वरना 24 घंटा मोबाइल को हाथ नहीं लगाना। हमारी एकेडमी में रहने का पहला रूल, 50,000 रुपया बंदा भर कर जाएगा महीने के लिए, जाहिर सी बात है कुछ सीखने के लिए गया है तो जाहिर सी बात बंद करके रख देगा, है ना। इसलिए 50,000 और वहां रहना है, 50,000 रुपया दिया, भर दिया, तो फिर तो करना पड़ेगा। तो 24 घंटा मोबाइल यूज नहीं कर सकते। असर से मगरिब के बीच में सिर्फ अगर बात करनी है, काम है, आप मोबाइल लीजिए, अपना काम निपटाइए, बंद कीजिए, मगरिब से फिर बंद और मोबाइल जमा कर दीजिए एकेडमी में, बात खत्म हो। तो मोबाइल का बिल्कुल यूज नहीं किया जाता। और फिर उसके बाद वहां ट्रेनिंग दी जाती है, बड़े बड़े डॉक्टर और इंजीनियर और बहुत से यानी कि दुनियावी उलूम से ताल्लुक रखने वाले, शोबों से ताल्लुक रखते हैं, वो वहां जाते हैं उससे यानी मोटिवेशन हासिल करने के लिए। एक यानी कि बंदा जो ट्रेनिंग देता है, और जब ट्रेनिंग देता है ना, तो फिर बंदा जब वापस वहां से लौट कर आता है, तो फिर वो अपनी लाइफ में रूल्स एंड रेगुलेशन पर अमल करता है। वो प्रिंसिपल अपने बना लेता है कि मुझे ये काम करना है, इतने बजे सो ही जाना है। वो मोबाइल स्विच ऑफ करके सो जाता है। हमारा हाल होता है कि हम 11-12 बजे तक तो मोबाइल लेकर बैठे होते हैं, है ना, देख रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हमारा टाइम पास मोबाइल से होता है, और ये अल्लाह का टाइम पास इबादतों से होता है। और ये अल्लाह का टाइम पास इबादत, मैं यानी ये नहीं कह रहा आप, मैं, हम सब बराबर ही हैं इस लाइन में, हम सब बराबर हैं, हम सबका यही हाल है। लेकिन हमारे और औलिया अल्लाह के दरमियान का ये फर्क है कि औलिया इकराम अगर टाइम पास करना और टाइम नहीं गुजर रहा, वो लूडो लेकर नहीं बैठते, वो नवाफिल की कसरत करते हैं, वो कुरान पढ़ते हैं, किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं, वो इल्म हासिल करते हैं। और सहाबा इकराम का तो मामूल ये था, सहाबा इकराम फरमाते हैं कि हमारे अंदर सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, सूरह निसा, ये सूरतें बाकायदा सीखी जाती। एक आयत जब तक उसके सारे मानी, मफाहिम, उसकी तफसीर सब कुछ न जान लें, हम आगे नहीं बढ़ते थे। और इस तरह सूरह बकरा जिस दिन खत्म होती ना, एक सहाबी ने 8 साल में सूरह बकरा खत्म की है, पढ़ने में 8 साल में सूरह बकरा खत्म की। तो फिर आपने लोगों की दावत की है, लोगों की दावत की, और लोगों को यानी कि आपने दावत करके लोगों को खिलाया। कहने की बात है कि क्या हमने कभी सूरह बकरा को ऐसे पढ़ा है? 8 साल नहीं, आप 1 साल में तो पढ़िए सूरह बकरा, 8 साल दूर की बात, 1 साल में तो पढ़ के देखिए। लेकिन आपने कभी कोशिश की? हम तो सिर्फ रमजान आता है तब कुरान उठाते हैं, वरना हमें कभी ये तफसीर होती है आपकी मस्जिद में, हर संडे को नमाज मगरिब के बाद तफसीर होती है। लेकिन बैठे कितने होते हैं? यहाँ 4 से 5 लोग बैठे होते हैं, इसलिए कि उन्हीं को इंटरेस्ट है। और मैंने कहा बंद किया जाए, तो वो 4-5 ने कहा नहीं है, जो भी है हम है ना, हम ही तो सीख लें, तो उन्हीं के लिए चली जा रही है। हाँ, लेकिन एक और बात है कि वो यानी कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे फोन करके मुझसे कहते हैं आपकी तफसीर अपलोड नहीं हुई अभी तक, 5-6 हफ्तों से अपलोड नहीं हुई। तो सूरत से फोन आ रहा है, कोई बड़ौदा भरूच से फोन करा, अभी तक हुई नहीं। कोई यानी कहां देख रहे हैं, और उन्हें वेट होता है कि आएगी, तफसीर आने वाली है। लेकिन यहां जो लोग रहते हैं, यहीं पर रहते हैं, लेकिन उन्हें सुनने की तौफीक नहीं है। और ये नहीं कि आम आदमी, हाफिज और जितने इमाम हैं, सूरत में बहुत से ऐसे इमाम हैं जो मुझे फोन करके कहते हैं हजरत मैं आपकी अरे कश्मीर से एक बंदा फोन करता है, कश्मीर से, वो मेरी तफसीर कश्मीर में सुनता है, और जब से वो सुन रहा है ना, तब से वो मुझी को फोन कर, जो भी मसला हो मुझसे फोन करता है। तो कश्मीर में उलमा नहीं है, कश्मीर में आलिम नहीं है, सब मर गए। कश्मीर में भी उलमा मौजूद है, वो खुद भी आलिम है, वो खुद भी आलिम है, लेकिन वो फिर मेरी तफसीर हर हफ्ता कंटिन्यू देखता भी है, सुनता है, कहता आपकी तफसीर सुनने में बड़ा मजा आता है, आप जैसे यानी बयान करते हैं, मुझे बहुत दिल खुश हो जाता है। और जब भी कोई मसला होता है मुझसे फोन करके कंफर्म करता है कि हजरत इस बारे में आप क्या कहते हैं, उसने मुझे नहीं देखा, मैंने उसको नहीं देखा, वो तो जानता भी नहीं कि वो छोटा मोटा बच्चा है, उसे पता भी नहीं है, लेकिन वो हजरत करके है ना फोन करके लगा रहता है। कहने की बात यह है कि जिनके पास है उन्हें कदर नहीं है। आपने कभी कुरान की तफसीर सुनी नहीं,
آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ قرآن، یہ صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ وہ سورہ بقرہ کو 8 سال میں ختم کرتے ہیں، آپ 1 سال میں تو ختم کر کے دیکھیں. اللہ نے ایسے مضامین قرآن میں رکھے ہیں، آپ اسے سیکھیں گے، پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بھی برکت عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے، اپنا ٹائم پاس ہمیں نمازوں اور قرآن میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.